ہمارا سورہ ملک کی دوسری آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے زندگی اور موت اس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم جانچ کر سکیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو آج کہ بیان کا موضوع جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، کہ جس طرح ہم اپنا ظاہر بناتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو بھی اسی طرح بنائیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے اپنے باطن کی صفائی کی۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر کی، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے باطن کو درست کیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی حسن اخلاق کے بارے میں گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا حسن اخلاق عطا فرمائے، کیونکہ حسن اخلاق ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بازار میں نہیں بکتی بلکہ انسان کو خود اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو لیکن اس کا حسن اخلاق اچھا ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مگر حسن اخلاق اچھا نہ ہو، آپ اگرچہ کسی عہدے پر فائز ہیں یا مالدار ہیں یا سیٹ ہیں، کسی دکان کے یا فیکٹری کے یا کسی کمپنی کے اونر ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرتے، پیار محبت سے پیش نہیں آتے، تو آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کی سیٹ کی وجہ سے، آپ کے مال کی وجہ سے لوگ آپ کے منہ پہ تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد ضرور آپ کو برے الفاظ میں یاد کریں گے۔ اسی لیے پیر وارث شاہ نے فرمایا کہ دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلول، دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلول، کول ہوئے تے لوکی حسن تر جاویں تے رون۔ اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باہر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، ہمارا حسن اخلاق باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت معیاری ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں یا کوئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر اگر کسٹمر غصہ بھی کرے، بدتمیزی بھی کرے، بد لحاظی بھی کرے، تو جو سیل مین ہوتا ہے یا آنر ہوتا ہے وہ اس کو مسکرا کر ہی جواب دیتا رہتا ہے۔ تو وہ کسٹمر بھی حیران ہوتا ہے، یار کتنا اچھا حسن اخلاق ہے، کیسا شخص ہے کہ میں اتنی بد لحاظی سے بات کر رہا ہوں، مگر کیونکہ ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا کام جمانا ہے، تمہیں اپنا بزنس برقرار رکھنا ہے۔ یہاں 10 قسم کے لوگ آئیں گے جو آپ سے اچھے انداز میں بھی گفتگو کریں گے
آپ سے بدتمیزی بھی کریں گے، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے۔ اسی کو سیل مینی بولتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باہر دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دیگر افراد کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مگر گھروں کے اندر ان کا اخلاق، ان کا کردار الامان الحفیظ بہت خطرناک اور بڑا دردناک ہوتا ہے کہ لیڈیز کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ بد لحاظی سے پیش آنا، گھر کے اندر آ جائیں تو بس گھر میں سناٹا چھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم باہر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے خوش ہو کر ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ دیکھیں باہر اگر ہمارے دوست سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوست ہے، کوئی بات نہیں، مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہے کہ گھر میں اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل گیا، کپڑے ٹائم پہ نہیں ملے، کوئی چیز وقت پہ میسر نہیں آئی، تو گھر کے اندر طوفان بھرپا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت غلط انداز ہے، بہت ہی خطرناک انداز ہے اور مکافات عمل ہے۔ آج جیسا ہم کر رہے ہیں کل ہماری اولاد بھی ایسا ہی کرے گی، کیونکہ اولاد سیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ ہمارے والد صاحب جب گھر آتے ہیں آفس سے یا دکان سے یا کارخانے سے یا فیکٹری سے، تو یہ گھر آنے کے بعد ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان پورے زمانے کی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ باہر ہم صبح سے شام تک ورکنگ کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں، گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ذمہ داری یہ عائد ہے کہ ہم کما کر لا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پورا دن آپ کے بچوں کو بھی گھر والی سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی بیوی سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، صبح سے شام تک وہ بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی آپ کو بنا کے دے رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، سارے معاملات کو مینیج کر رہی ہے، لیکن اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیجیے، کھانا لگا دیتے ہیں۔ اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی افسردہ ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جب ہم گھر سے کام کے لیے نکلے تو گھر کے معاملات ایسے ہوں، گھر میں کام ہی اتنا ہو، گھر میں مشقت ہی اتنی ہو کہ بیچارے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے بیوی بچے جو ہیں، یہ غلام نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، خادم نہیں ہیں، یہ ایک فیملی کا حصہ ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کی نسل چلانے والے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو خدا را جیسے ہم باہر لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہتے ہیں، اپنی دکانوں پر، اپنی فیکٹریز میں، اپنے کام کاج پہ، اپنے آفس میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے گھر کے اندر خوش اخلاقی رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، کام کی پریشانی ہے، کام نہیں ہے، تنخواہ نہیں ملی، کوئی معاملہ ہے، تو آپ کے غصہ کرنے سے، آپ کے گالیاں بکنے سے یا آپ کے بچوں کے اوپر غصہ اتارنے سے وہ مسئلہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا۔ مسئلہ تو وہی رہے گا جہاں ہے، وہ تو اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا،
لیکن اگر آپ مسکرا کر رہیں گے، خوش رہیں گے، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ کی گھر والی نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرے گی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی برکت سے جس پریشانی میں آپ ہیں اللہ آپ کو اس پریشانی سے دور کر دے، آپ کو نجات دے دے۔ ہاں، نماز کی دعوت آپ کو دینی چاہیے، نماز خود بھی پڑھنی چاہیے، نماز گھر والوں کو بھی پڑھانی چاہیے، نماز کے معاملے میں سختی کریں، بچوں پر بھی گھر والوں پر بھی، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں، کھانے میں، پینے میں، دوسرے دیگر روزمرہ کے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں سخت مزاجی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، سختی کے ساتھ منع فرمایا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، اور بچوں کو بھی مارنے سے منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ کسی کے چہرے کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ انسان تو انسان، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان تو انسان، جانور کے چہرے میں بھی مارنے سے منع فرمایا۔ اب بتائیے جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمارے سامنے ہماری بیٹی ہے، بیٹا ہے یا گھر والی ہے اور ہمیں ہاتھ چھوڑنے کی عادت ہے، اگر ہم نے غصے میں لگا دیا اور بعد میں اگر ہم نے معافی مانگ بھی لی تو یقین مانیے آپ کی وہ معافی کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں جب ایک مرتبہ درار آ جاتی ہے، دل میں جب ایک مرتبہ یہ فرق آ جاتا ہے، آپ پوری کائنات کی نعمتیں لا کر بھی دے دیں، جو دل کے اندر درار آ گئی وہ ختم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جو دل میں ایک نفرت بیٹھ گئی ہے نا وہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو خدا کبھی بھی بچوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنا حسن اخلاق باہر اچھا کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنا ماحول اچھا بنائیں، گھروں میں پیار محبت سے رہیں۔ اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا بیٹا ہے، بیٹی 5 سال کی ہے، تو ان کو بھی اوئے توئے ابے تبے کہہ کر مت بلائیں، آپ کہہ کر بلائیں، جناب کہہ کر بلائیں۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر بلاتے تھے۔ ہمارے سنیوں کے امام سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر بلا رہے ہیں، اور ہم تو گھر والوں کو ابے تبے اوئے توئے، تو یہ کتنا غلط انداز ہے، اخلاق سے گھرا ہوا انداز ہے۔ جب آپ کہہ کر بلائیں گے تو آپ کو جواب بھی آپ میں ملے گا، جب آپ اوئے کر کے بولیں گے تو آپ کو جواب بھی اوئے میں ملے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مکافات عمل ہے۔ آج آپ بچوں کے سامنے گھر کا ماحول اچھا کریں گے تو جب آپ اولڈ لائف میں آ جائیں گے، بڑھاپے میں آ جائیں گے، تو یقین مانیے خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ وہی اولاد آپ کی بھرپور عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی۔ کیوں؟ بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے اس کا احترام کیا، اب وہ بڑھاپے میں آپ کا احترام کرے گی۔ مت یہ سوچا کریں بچے چھوٹے ہیں، میرے ہاتھوں میں تو بھی جان ہے، ہاتھ اٹھایا تھپڑ لگا دیا، چماٹ لگا دیا، مکہ مار دیا، ٹانگ مار دی، ڈنڈے سے پیٹ دیا، یہ بہت غلط انداز ہے۔ ہمیں ایسے انداز سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے سامنے ایسا ماحول دیکھیں تو ان کو بھی منع کرنا چاہیے۔ اس نے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ روڈ پر چل رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کسی کو کچھ دیا نہیں، کسی سے کچھ لیا نہیں، لیکن مسکرا کر کسی مسلمان کو سلام دے دیں گے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے وہ بیچارہ کسی پریشانی میں بھی ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے اتنی عزت سے سلام دیا۔ اگر آپ کی دکان پہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کو پانی کا پوچھ لیتے ہیں، تو یقین مانیے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ واپسی پر آپ کی تعریف لازمی کرے گا، خوش ہو کر جائے گا، آپ کے لیے خیر دعا کرے گا، آپ کے لیے باعث رحمت بن کر جائے گا وہ۔
اسی طرح ایک واقعہ فیضان سنت کے اندر موجود ہے کہ ایک درویش بازار میں جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو وہ کیچڑ میں چلتا ہوا جا رہا تھا اپنی مستی میں، تو آگے ایک ناچنے والی طوائف کھڑی تھی، اس درویش کا پاؤں کیچڑ میں آیا تو وہ چھینٹیں اڑی اور اس طوائف کے کپڑوں پہ جا گری۔ طوائف کا یار جو تھا وہ قریب ہی کھڑا تھا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا درویش کو۔ درویش چلا گیا، وہ کیا کر سکتا تھا، چلا گیا۔ تھوڑا آگے گیا تو ظاہر سردی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تو ایک دودھ والے نے اس درویش کو پکڑا اور بٹھایا اور تھوڑا سا دودھ گرم کر کے پیالے میں دیا، اس نے پی لیا اور زبان سے کیا کہا، یا اللہ تیریاں تو ہی جانے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے۔ اب وہ درویش جب رات کو اپنے علاقے کے وزر سے، آپ کو پتہ درویش جس سمت چل پڑتے ہیں اور جب شام ہوتی تو دوبارہ اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ واپسی اپنے گھر کی طرف آیا تو راستے میں اسی بازار سے گزرا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، کہا بابا جی آپ نے کیا بد دعا دی، وہ جس بندے نے آپ کو تھپڑ مارا تھا وہ تو چھت سے گرا اور مر گیا۔ تو اس درویش نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی ہے، میں کون ہوتا ہوں بد دعا دینے والا، میں تو جا رہا تھا، میرا پاؤں کیچڑ میں آیا، اس کی طوائف پہ چھینٹیں پڑی، اس کے یار کو برداشت نہ ہوا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار سے برداشت نہ ہوا، اس نے اسے اٹھا کے چھت سے نیچے پھینک دیا، بات ختم۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ صبر، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر بھی دی ہے، آپ کا مال کھا لیا، آپ کا گریبان پکڑ لیا، آپ سے بدتمیزی کر دی، تو آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ حدیث پاک یاد ہونی چاہیے، فرمایا اگر تم حق پر ہو، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، تم نے بدلہ لینے پر قدرت بھی تھے، قادر بھی تھے، بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن تم نے بدلہ نہیں لیا، فرمایا کل قیامت والے دن اس کی جزا مجھ سے لے لینا۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے، فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے تم نے اسے معاف کر دیا، تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت والے دن اپنی عزت مجھ سے لے لینا۔ تو اسی طرح کے کئی فرمانات ملتے ہیں صبر کے اوپر، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم حسن اخلاق اپناتے ہیں تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار بھی رہنا چاہیے کہ یار ہمیں کوئی گالی بھی دے دے گا، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی کر دے گا۔ آپ نے اکثر روڈ کے اوپر دیکھا ہوگا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، سگنل بند بھی ہو تو لوگوں کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، اکثر دیکھ لیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، سگنل بند بھی ہو لیکن ہر بندے کی دوسرے کی کوشش یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں نہیں یار کھڑے ہو جو سگنل بند ہے بھائی، لیکن عموماً لوگ ایسے ملتے ہیں کہ سگنل بند بھی ہوتا ہے لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے نکل جائے، ٹائم ہی نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، 2 لمحے کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ہے اور کسی کو راستہ دینے کا ٹائم نہیں ہے، بیچارہ دوسرے کو ہارن بجاتا رہے، شور مچاتا رہے، اس کو راستہ دینے کا ٹائم نہیں ہے، اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے کہ اگر اسی بندے کی گاڑی یا موٹر سائیکل کسی چیز سے ٹکرا جائے، اب وہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لڑنے کے لیے تیار ہے، 1 گھنٹہ روڈ بیچ میں کھڑا ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے پاس 2 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تھا، جس کے بعد 2 لمحے کا ٹائم بھی نہیں تھا، گاڑی بھگا رہا تھا، نہ سگنل دیکھ رہا، نہ ٹریفک دیکھ رہا، نہ سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے، نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، نہ لیڈیز کو دیکھ رہا ہے، نہ پیدل والوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن
اب اس کی گاڑی کو اگر کسی نے ٹکر مار دی، نقصان پورا کرنے کے لیے وہی شخص 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا وہاں پہ۔ تو اسی لیے یہ جلد بازی جو ہے، یہ تیزی جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر تھوڑا سکون پیدا کریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑی نرمی پیدا کریں، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا ذرا بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ بازاروں میں جائیں، علاقوں میں جائیں، اپارٹمنٹس میں جائیں، ذرا ذرا بات پہ یقین مانے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ذرا ذرا بات پہ کتنے کتنے لوگوں کے سر کھل جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا میں یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے ایسے ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا۔ ارے بھائی، تو خدا را ہوش کیجئے، دین اسلام کو سمجھیے۔ دین اسلام بڑا پیارا سبق ہے، اور اس پر کفار عمل کر رہا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا اس نے، لیکن ان کے تمام طریقے جو ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے نا تو سامنے والا مسکرا کر صرف کہہ دینا سوری، تو ان کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو سوری کیا، جہاں تو جب تک قتل و غارت نہ ہو جائے، 2-4 فائرنگ نہ ہو جائے، بندے نہ کھل جائے، کپڑے نہ پھٹ جائے، یہاں تو معاملہ حل ہی نہیں ہوتا۔ جب تک ہر بندہ اپنا بھرم نہ دکھا دے کہ میرے پیچھے کتنا پاور ہے، میرے پیچھے کون سی تنظیم ہے، میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، تھانے میں میرے کیا تعلقات ہیں، تب تک اس کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ساری کھوکھلی بناوٹی چیزیں ہیں۔ انسان ایک ہوا کا جھونکا ہے، ایک ہوا کا جھونکا، ایک پانی کا بلبلا ہے، اور ایک پرندہ ہے، جیسے وہ جسم سے نکلا انسان پتلے کی طرح زمین پہ آ جائے گا۔ تو خدا را کسی کا دل مت دکھائیے۔ آج کے جمعے کے اندر آپ یہ سبق لے کر جائیں، یہ نیت کر کے جائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے، کسی نے میرے ساتھ غصہ گرمی کر ہی دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں صبر کر لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ صبر نہیں ہے کہ کسی تگڑے بندے نے 4 چماٹے کروا دیے، لینڈ کروزر والے نے، ویگو والے نے، ریگو والے نے، جس کے بعد 10-12 گارڈ ہیں، تو بولے یار میں نے صبر کر لیا، اور کسی سائیکل والے نے، ٹھیلے والے نے کچھ بول دیا تو مار مار کے اس کا منہ سر کھول دیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو غصہ بھی آ جائے، سامنے والا امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، آپ نے اپنے نفس کو مار لیا، اپنے غصے کو ختم کر دیا، تو یقین مانے آپ نے رب کو راضی کر دیا۔ قرآن ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ یہ نفس ہے نا، اگر مجھے کسی نے اوے کہہ دیا، بس اب جب تک میں اس کا گریبان نہیں پھاڑ دوں گا، 4 چماٹے نہیں کروا دوں گا، میرا تو دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا۔ یہ نفس ہے، یہ ہے نفس کی انا۔ اگر اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا تو یہ ہے نفس۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، فرمایا بے شک اس کا مقام جنت ہے۔ بے شک قرآن نے جب وعدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، تو ختم، دی اینڈ۔ کیوں؟ قرآن رب کا ہے اور یہ فرمان بھی رب کا ہے، اور رب کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، مت ذرا ذرا بات پہ ایک دم ہم تہش میں آئیں، غصے میں آئیں۔ آپ کوئی بھی لڑائی دیکھ لیں، آج تک زندگی میں آپ نے کتنی لڑائیاں دیکھی ہوں گی، محلوں میں دیکھی ہوں گی، بازاروں میں دیکھی ہوں گی، گلیوں میں دیکھی ہوں گی۔ آپ کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،